دعوت اسلامی تیری نام بچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں. ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں. امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرہ. دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات کا سلسلہ. رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری سلم الباری کی دوران مدنی قافلہ اٹلی سے گریس یونان آمد اور پھر روانگی. رکن شورا حاجی یافور اتاری سلم الباری کی وزیر اعظم کشمیر سے ملاقات. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی محمد امین اتاری سلم الباری عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے بیرون ملک مدنی قافلے کے لیے روانہ ہوئے. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران حنبلی کابینہ نے کشمیر نکیال فتح پور تھکیالہ میں قائم مدرسۃ المدینہ میں تشریف لے گئے. سروسز اسپتال میں ڈاکٹرز مجلس کے زیر اہتمام عظیم الشان اجتماع کا سلسلہ. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. الحمدللہ عز وجل شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرہ فرمایا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عقائد، فقہی معاشرتی زندگی اور دیگر معاملات سے متعلق مختلف سوالات کے جوابات عطا فرمائے. قبل اس کے باقاعدہ سوالات اور جوابات کی ترکیب ہو، آئیے ثواب میں اضافے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. حسب حال نیتیں کیجیے. اول تاخیر مدنی مذاکرہ، مدنی مشورہ اور جو بھی سلسلہ ہوگا اس میں شرکت کروں گا. صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. بابا جان کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی یاد میں زیادہ دل مچلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. آپ کو عشق رسول کی شمع اگر روشن رکھنی ہے تو عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. یار خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تل کو گلاب کے پھولوں میں رکھ دو تو گلابی ہو جاتا ہے. تو آپ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اپنے آپ کو پیش کر دیں گے اور مدنی انعامات پر عمل کریں گے. یہ ایک رسالہ ہے جس میں اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات ہیں. اس میں فرائض بھی ہیں، اخلاقیات سے متعلق بھی بصورت سوال مدنی انعامات ہیں. اگر نہیں پڑھے تو آپ حاصل کریں اس کو. اور اگر کوئی مکتبہ آپ کے پاس نہیں ہے میسر، کوئی اسلامی بھائی بھی وہاں نہیں ہے آپ کے یہاں جو آپ کو یہ دے سکے، تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ جو شاید اسکرین پر نظر آ رہی ہو تو آپ اس سے حاصل کریں، اس کو پڑھیں، دیکھیں اس میں کیا ہے. آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ حیران ہو جائیں گے. اس میں اخلاقیات کے
مدنی پھول ہیں کہ جو عمل کرے انشاءاللہ. اس کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں نیک بننے کا نسخہ. مدنی انعامات جو ہے نیک بننے کا نسخہ ہے, عاشق رسول بننے کا ایک مطلب ہے کہ نسخہ سمجھ لیجیے اس کو. دعوت اسلامی کو ڈھکی چھپی تحریک نہیں ہے, یہ کوئی گلی کی انجمن نہیں ہے, یہ گھر گھر میں الحمدللہ داخل ہوتی چلی جا رہی ہے, اور ملک ملک میں الحمدللہ یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. دنیا کے کم و بیش 150 ممالک میں مدنی چینل ہو, انٹرنیٹ ہو, اس کے ذریعے بھی داخلہ ہو چکا ہے, اور کئی جگہ باقاعدہ اجتماعات ہو رہے ہیں اپنے الحمدللہ. مدنی قافلے سفر کرتے ہیں دنیا میں, یورپین ممالک میں بھی کام ہو رہا ہے, افریقن ممالک میں کام ہو رہا ہے دعوت اسلامی کا, ہند میں, نیپال میں, سری لنکا میں, جانے کہاں کہاں الحمدللہ کام ہو رہا ہے, عرب ممالک میں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ مدنی مذاکرے کے بعد خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری کی بھی سعادت حاصل کی. نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے. عبادت اور قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا, خواہش سے کم کھاؤں گا, سحری کی سنت ادا کروں گا, سحری کے ذریعے آج کے روزے پر قوت حاصل کروں گا. آج کا روزہ اور اب تک کی جو نیکیاں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, بزرگان دین, مدنی قافلوں کے مسافرین, مدنی انعامات کے عاملین, تمام مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, مفتی دعوت اسلامی اور حاجی مشتاق اور دعوت اسلامی کے تمام مبلغات و مبلغین اور ہم سب کے تمام عزیز و رشتہ دار. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں ہر جمعرات کو ہفتہ وار سنت بھر اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والا ہفتہ وار سنت بھر اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری صلی اللہ الباری نے سنت بھرا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, اور اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی. اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موبائل فون بند رکھوں گا, نہ فون کروں گا, نہ وصول کروں گا, نہ میسج کروں گا, نہ میسج پڑھوں گا. جو نیتیں کر رہے ہیں اس پر انشاءاللہ کہتے جائیے. بلا وجہ کپڑے یا داڑھی یا سر کے بال یا بدن سہلانے, دری سے دھاگے نوچنے, زمین پر انگلیوں سے کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے اول تاخیر خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. سبحان اللہ. یہ کل آپ نے 19 نیتیں کر لیں. ہمیں ہمارے اسلاف کے ان واقعات پر غور کرنا چاہیے. وہ جذبات جو ایک وقت پہلے مسلمانوں کے دکھائی دیتے تھے, ان جذبات پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتۃ المدینہ کی مطبوع 400 صفحات پر مشتمل کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 217 پر ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت
بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی مدظل العالی نقل کرتے ہیں کہ اس پاکیزہ دور کے مسلمانوں کی غیرت ایمانی کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے، جس کو علامہ ابن حشام رحمت اللہ تعالی علیہ نے السیرۃ النبویہ میں درج کیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ عہد رسالت میں مسلمانوں کی ایک عورت چہرے پر نقاب یعنی چہرے پر پردہ کی حجاب ڈالے ہوئے اپنی کچھ چیزیں فروخت کرنے کے لیے بنی قینقاع کے بازار میں آئی۔ اس نے اپنا سامان بیچا اور ایک یہودی سونار کی دکان پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہودی نے باتوں باتوں میں بڑی کوشش کی کہ وہ اپنے چہرے سے پردہ کھول دے، چہرہ کھولے، نقاب اٹھا دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے اس خاتون کے ساتھ شرارت کی۔ یہ دیکھ کر یہودی قہقہہ لگانے لگے۔ اس خاتون نے بلند آواز سے فریاد کی۔ ایک مسلمان اس یہودی سونار پر جھپٹا، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس بازار کے یہودی جمع ہو گئے، اس مسلمان کو شہید کر دیا، اور اس کے نتیجے میں مسلمان اور یہودیوں کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی، جسے تاریخ میں غزوہ بنو قینقاع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخ کا واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ کیسا دور تھا۔ اس وقت کی جو اسلامی خواتین تھیں، مسلمان خواتین تھیں، ان کے پردے کیسے تھے، اس وقت کے جو لوگ تھے، جو مرد تھے مسلمان، ان کی غیرت کس قدر ایک زبردست انداز کی تھی، اور اتنی مطلب ہماری روح کو تسکین نصیب ہوتی جب یہ واقعہ میں نہیں پڑھا، آپ نے سنا، آپ نے بھی ہو سکتا ہے پہلے پڑھا ہو، تو ایک ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، ہمیں ایک اپنے ان اسلاف پر ناز ہوتا ہے، ایک فخر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے اسلاف کس قدر ان کے اندر غیرت کا جذبہ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ دعوت اسلامی کے دامن میں چپ تو جاؤ، آ تو جاؤ بھائی ایک مرتبہ۔ میرے رب کی رحمت سے یہ دعوت اسلامی کا دامن ہمیں معاشرے کی آلودگی سے بچائے گا۔ اس کی چھتری کے نیچے آؤ تو صحیح کہ یہ جو اوریانی اور بے حیائی کی یہ جو برسات ہو رہی ہے، اس کی چھتری کے نیچے آ جاؤ، یہ تمہیں بچائے گا دعوت اسلامی کا مدنی ماحول۔ قافلے میں سفر کریں تو صحیح، یہ جذبہ دے گا مدنی ماحول۔ مدنی چینل ویسے ہی رمضان المبارک میں دیکھنے کا رجحان بڑھ جاتا ہے، تو جہاں نہیں ہے وہاں آن کرائیں، دنیا بھر کے اسلامی بھائی اس پر توجہ کریں۔ دنیا بھر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے رمضان المبارک کے مدنی کام اعتکاف انشاءاللہ یہ مدنی خبروں میں دکھائے جائیں گے، اللہ نے چاہا تو انگریزی میں سلسلے الگ دکھائے جائیں گے، کچھ نہ کچھ بنگلہ دیش والوں کے لیے بنگلہ میں بھی ہوتا رہے گا، عرب دنیا والوں کو کچھ نہ کچھ عربی میں ہوتا رہے گا۔ ایسا خوبصورت انداز ہوگا مدنی چینل کا کہ انشاءاللہ ہمارے سینے میں جو دل ہے نا وہ خوشی کے مارے دھمال کرنے لگ جائے گا۔ تو یہ آ رہے یہ دن، یہ ہمارے دین آ رہے ہیں، خوشیوں کے دین آ رہے ہیں، عبادت کے دین آ رہے ہیں، ریاضت کے دین آ رہے ہیں۔ شیطان قید میں جا رہا ہے، کر لو نیت۔ کون کون 30 دن اعتکاف کرے گا؟ کون کون؟ نہیں ویسا ہاتھ اٹھائے مدینہ مدینہ، کون کون 30 دن اعتکاف کرے گا؟ سبحان اللہ۔ پھر یہ 30 دن جیسے 20 دن پورے ہوں گے تو وہ آخری عشرے کے متقین کی تو دھوم دھام ہوگی، موج ہی موج ہوگی، سحریاں، افطاریاں، مناجات، پھر الحمدللہ عصر کے بعد نماز کے احکام کا بیان، اور پھر مناجات افطار روزانہ مدنی چینل پر سب برا رات انشاءاللہ حتی الامکان آتا رہے گا۔ اور پھر اجتماع کے بعد کثیر تعداد میں عاشقان رسول خصوصاً عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جاری مدنی قافلہ کورس اور دیگر کورسز کے اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ روانگی سے قبل مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی محمد امین اتاری سلمہ الباری نے ان عاشقان رسول کی تربیت فرمائی۔ الحمدللہ عز وجل ہمارے مدنی قافلہ کورس، مدنی تربیتی کورس اور فرض علوم جو فیضان مدینہ باب المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے، اس کے بھی اسلامی بھائی الحمدللہ ہمارے تربیتی کورس اور قافلہ کورس کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ راہ خدا عز و جل میں سفر کریں گے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدنی قافلہ
دعوت اسلامی کا دل ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مدنی قافلے میں سفر کرنے اور کروانے والے بن جائیں. آپ تمام اسلامی بھائی سب سے پہلے اپنے اوپر جو ہے نا ایک جدول نافذ کریں. جو جدول شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سب کو عطا فرمایا وہ کیا ہے کہ زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن اور عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں ہر اسلامی بھائی کو سفر کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل زندگی میں یکمشت 12 ماہ سفر کریں گے اور ہر 12 ماہ میں 30 دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں بھی ہم سفر کریں گے. اور دوسرے اسلامی بھائیوں پر بھی انفرادی کوشش کر کے اسی جدول کے مطابق ان کو بھی زندگی گزارنے کا ذہن دینا ہے. لوٹنے قافلے میں چلو، سیکھنے قافلے میں چلو، چاہو گر برکتے قافلے میں چلو، پاؤ گے قافلے میں چلو، 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 ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، دور ہو آفتیں قافلے میں چلو، الفت مصطفیٰ اور خوف خدا چاہیے گر تمہیں قافلے میں چلو، 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 قافلے میں چلو. الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی یافور رضا طاری صلی اللہ الباری نے پرائم منسٹر ہاؤس میں وزیر اعظم کشمیر سے ملاقات فرمائی. میرے آثار کا صدقہ الہی الہی، میرے آثار کا صدقہ الہی الہی. ملاقات میں رکن شورا نے دعوت اسلامی کے شعبہ جات کا تعارف پیش کیا. الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام تیزی کے ساتھ وہاں بڑھ رہا ہے، یورپ کے اندر بڑھ رہا ہے. اٹلی میں خزانہ مدینہ بنا لیا ہم نے، پیرس میں بنا ہوا ہے، ایتھنس کے اندر دعوت اسلامی یونان کے اندر بنا ہوا ہے، بیلجیم کے اندر مرکز بنانے کے لیے. یورپ بالخصوص یورپ کے اندر دعوت اسلامی کا بہت زیادہ پازیٹیو رسپانس ہے. یعنی ہم آپ سن کر حیران ہوں گے کہ افریقہ سے بھی زیادہ پازیٹیو رسپانس یورپ کے اندر، افریقہ سے زیادہ. سب پیاس بہت ہے، بڑی بڑی تشنگی جو ہے وہ موجود ہے. اس پر وزیر اعظم کشمیر نے اپنے تاثرات میں کہا. بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کی اس وقت بڑی شدید ضرورت ہے. اور اس دور میں کوئی چیز اگر لوگوں کو اس تفصیل سے نکال کے تھوڑا یہ بہت جس کے نصیب میں جتنا بھی اطمینان اس کا انداز آپ لوگ دیکھتے ہیں اور ملک گیر اور قومی سطح میں کام کر رہے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ بڑی بڑی کمی تھی اس کام کی اور یہ کام بڑے اچھے منظم طریقے سے بین الاقوامی سطح میں شروع ہو گیا اور اس کے بہت اچھے اثرات بھی دکھائی دیتے ہیں. اور ہماری روشنی کا سنتوں ایک خواہش آپ کا کام اس کے علاوہ وزیر اعظم کشمیر نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے تاثرات میں کہا. دعوت اسلامی کے حوالے سے اور مدنی چینل دونوں کے حوالے سے میرے ذہن کے
تمام لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے زیادہ اچھے تاثرات رکھتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دور ہے ایک مشکل دور ہے، بڑا مفکر دور ہے. ویسے بھی ہم خیر شروع نہیں کرنے سب الزی نہیں سے بہت دور آ گئے ہیں اور اب ہم تباہی اور بربادی کے دائرے پر کھڑے ہیں. تو اس دور میں دعوت اسلامی مدنی چینل قرآن ہے، یہ بڑا قابل دور ہے اور قابل تحسین ہے. اور میں آپ کی قیادت کے لیے سارے ٹیم کو اور آپ سارے دوستوں کو کشمیر میں، پاکستان میں، یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، ویسٹ ایشیا میں، لیٹن امریکہ میں، چائنا میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، جنوبی ایشیا میں، دنیا میں جہاں جہاں کام کر رہے ہیں تو سارے لوگوں کو بات دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو صحیح معنوں میں پہنچانے کی آپ لوگوں کو نصیب کریں. یہ جو فیضان مدینہ والا کام ہے اس کی حکمت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کام ایسا ہے کہ جس کی حکمت اگر لوگوں کو سمجھ میں آئے گی تو اس کام میں کچھ برکت بھی ہوتی جائے گی اور اس کام سے لوگ مستفید بھی ہوتے جائیں گے. کشمیر ویسے ہی پوری اللہ کا مسکن ہے، ہماری نیک خواہشات بھی ساتھ ہیں، دعا بھی ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ آپ کے اس کام میں جتنی معاونت ہو سکے، جتنا مساعدہ ہو سکے وہ ہم لوگ کو اللہ کرنے کی توفیق دے. بڑا غنیمت ہے ان کا وجود کہ یہ سوچ اور فکر جو انہوں نے دی اور اس کام کو تھوڑے وقت میں اس طرح دنیا بھر میں منظم کیا. یہ تبلیغ کا کام، یہ دعوت کا کام، یہ مدنی چینل کا کام اور یہ لوگوں کے دلوں میں جو جنگ آلو دل ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا کوئی اور ذریعہ اللہ کے خوف اور اللہ کے حبیب کی محبت کے سوا کچھ نہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کو امن و آشتی کر کے ہمارا تو شاید نہیں بنایا جا سکتا، لیکن اس پورا شوق دور سے اور اس فتنہ پروری سے نکالے جانے کا کوئی ترکیب ہو سکتی ہے. تو سب یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا الیاس قادری صاحب اللہ تعالیٰ کی صحت و عمر میں اور علم و فضل میں اور روحانی اور فکری ان کی قوت میں مزید برکت کا اور اضافہ کرے. انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سے انجام دیا ہے، اجرا کا خدمات ہیں ان کی جو انجام دی ہے اور ساری دنیا اسلام میں خوش عقیدہ لوگوں کو ممنون احسان ہونا چاہیے اور ہمیں ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس فیض کو اور خیر و برکت کو قائم رکھے اور انہیں اس بات کی مزید توفیق اور ہمت اصلیت کا ہمارے سے توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور یہ انتخاب جو ہے ہر دور میں چند مخصوص لوگوں کا ہوتا ہے جن کے ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری سونپی جاتی ہے اور یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. مولانا الیاس قادری صاحب محترم بدر علی ان قرآن قدر شخصیات میں ہیں جو عالم اسلام کا نور سرمایہ ہیں اور جن کی خدمات سے اس سارے پوری دور کو مستفید ہونا چاہیے. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی یافور رضا طاری سلم الباری نے غیبت کی تباہ کاریاں اور فیضان رمضان تحفتاً پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم کشمیر کو رمضان المبارک میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والا 30 روزہ اجتماعی اعتکاف میں شرکت کرنے اور رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے فیضان رمضان پڑھنے کا ذہن دیا. خدمت میرے مولا صدا کرتا کی خدمت تیرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو تیرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو. نیز رکن شورا حاجی یافور رضا طاری سلم الباری نے ملاقات کے دوران وزیر اعظم کشمیر کو شیخ طریقت امیر سنت حضرت مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف غیبت کی تباہ کاریاں سے درج دیا. میٹھے میٹھے اسلامی رسیکائی سے معلوم ہوا کہ سیاسی قائدین کے وزارت اور اقتدار اور حکمران طبقے کی غیبت کی بھی کوئی چھٹی نہیں. سب کروڑ افسوس تو آج کل ہماری شاید ہی کوئی نشست ایسی ہے جس میں کسی سیاسی لیڈر یا وزیر یا قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے رکن کی عزت کی تنزیلات کی بھی جاتی اڑائی جاتی ہے. کبھی وزیر اعظم
تنقید ہوتا ہے، کبھی وزیر اعلیٰ کی شامل آتی ہے تو کبھی کبھی مختلف لوگوں کے مختلف نام بنام نیگیٹو منفی ایسے کی جاتی ہیں، کسی پر کر پیچھے کو چلا جاتا ہے، ایک سے ایک برے نام رکھے جاتے ہیں۔ غور سے سنیے رب کائنات 12:26 سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے اور ایک دوسرے کے برے نام رکھتے یہ 500 سیدنا محمد سعید بن عامر رضی اللہ کے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے جس نے کسی مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ یعنی پورے نام سے پکارا اس پر ملائکہ لعنت اور اس کے ساتھ چغلی، اگر ان دو باتوں پر کوئی جامع معلومات لوگوں کو مل جائے کہ گھروں میں اگر چغلی اور غیبت نہ ہو تو 80% فتنہ اور فساد سوسائٹی میں ویسے ختم ہو جائے گا۔ جو آپ کے جو ملفوظات ہیں وہ سب ایک سے ایک زیادہ قابل قدر اور قابل تحسین ہے، اور ساری باتوں کا مرکز یہ ہے کہ ساری باتوں کا علاج جو ہے وہ کثرت درود میں ہے، جس سے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا خلاصہ ہے۔ اور اس درمیان میں مجھے آج جو غیبت پر کتاب دیکھنے سننے اور بس سننے کا موقع جو ملا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لیکن ایک بڑا مسئلہ ہی ہو جاتا ہے کہ بعض کتابیں پڑھنے کے لیے آدمی کو خود پھر اس سے بھی بڑے درجے کا عالم ہونا یا اس درجے کا عالم ہونا ضروری ہے تاکہ کوئی بات سمجھ میں آئے، لیکن یہ کہ لوگوں کے ساتھ ان کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق گفتگو کرو۔ اب یہ جو اللہ کی کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں، تو ہم کئی دفعہ دو چیزوں سے پاک رکھیں، بارہا سنی ہے، تو آج یہ کتاب پڑھ کر تو میں سمجھتا ہوں کہ میری معلومات میں نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ عام فہم زبان میں، سادہ زبان میں کہ سیاسی لوگ عام عوام الناس کے بارے میں اور عام آدمی جو ہے وہ سیاستدانوں کے بارے میں، ایک مسافر وہ ریلوے کے بارے میں، ایک پیسنجر بس ڈرائیور کے بارے میں، ایک فیکٹری کا کاریگر مالک کے بارے میں، ایک کسان جو ہے وہ اپنے ذمہ دار کے بارے میں، ایک کرایہ دار جو ہے وہ اپنے مالک کے بارے میں کیا بات کرتا ہے، کس طرح کی گفتگو کرتا ہے اور اس کو عادت کا حصہ سمجھتا ہے، اور پھر جب اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ قیامت والے دن کس حال میں اٹھایا جائے گا، کتنی دردناک عذاب اور سزا ہے۔ اور یہ جو اصلاح ہے، اصلاح کا اس میں پہلو ہے، یہ عام فہم زبان ہے، سادہ زبان ہے، بے حد اس میں اپیل ہے۔ غیبت کے خلاف نہیں جنگ جاری کیا، میں تو کہتا ہوں کہ یہ غیبت کے خلاف، غیبت سے خود بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے جنگ پہلے شروع کریں گے، خود بچیں۔ غیبت کے خلاف جنگ انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ۔ محبتوں کے چور محبتوں کے چور میرے آثار کا صدقہ الہی الہی، میرے آثار کا صدقہ الہی الہی۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری سلمہ الباری ان دنوں بیرون ملک مدنی قافلے میں سفر پر ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا مدنی قافلہ اٹلی سے یونان گریس پہنچا، جہاں ذمہ داران سمیت مقامی علماء اکرام نے رکن شورا کا پرتپاک استقبال کیا۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ اس کے بعد رکن شورا نے یونان میں ہونے والے سنت بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کی اور پھر سنت بھرا بیان فرمایا۔ بیان کے بعد رکن شورا نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرماتے ہوئے انہیں اچھی اچھی نیتیں بھی کروائیں۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے۔ میرے لیے میرے بھائی، آپ سب میرے بھائی ہیں، اپنے اس بھائی کو دعاؤں میں مت بھولیے گا، بالخصوص قبولیت، اخلاص اور بے حساب مغفرت کی دعا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور میری مغفرت فرمائے، ہم سب کو سنتوں کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور ایسا کام کرنے کی توفیق دے جیسا امیر علیہ سنت چاہتے ہیں۔ پاپا نے بڑی قربانیاں دی اس تحریک کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ایسا نہ بنائے کہ ہماری وجہ سے
ہمارے باپا کی تحریک کو نقصان پہنچے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ میں ایمان پر مدینہ طیبہ میں عافیت کے ساتھ موت عطا کرے. ہمیشہ دعوت اسلامی کے ساتھ وفادار رہنا. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں, جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں, ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب یونان گریس سے واپسی کا وقت ہے. ہمارے یورپ کے قافلے کا یہاں اختتام ہوتا ہے. اب واپس UK کی طرف سفر ہے. الحمدللہ 3 دن یہاں گزارے, اجتماع ہوئے, مدنی مشورے ہوئے اور بہت سارے مدنی کام کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو قبول فرمائے, گریس کے اسلامی بھائی کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو ترقی اور عروج نصیب فرمائے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. الحمدللہ عز وجل مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی محمد امین اتاری سلمہ الباری عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے بیرون ملک مدنی قافلے کے لیے روانہ ہوئے. اسلامی بھائیوں نے مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کو باب المدینہ کراچی ایئرپورٹ پر اپنی نیک دعاؤں کے ساتھ روانہ کیا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. خوب چرچا کروں سنتوں کا میں خوب چرچا ڈاکٹرز مجلس کے زیر اہتمام عظیم الشان اجتماع کا سلسلہ ہوا. اجتماع میں مختلف اسپتالوں کے MS, ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے صدر, پروفیسر آف سرجری وارڈ اور اسپتال کے دوسرے عملے نے شرکت کی سعادت حاصل کی. مبلغ دعوت اسلامی نے ڈاکٹرز کو مدنی قافلوں میں سفر کی بہاریں سنائی اور علم دین حاصل کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی. اجتماع کے آخر میں پروفیسر صاحبان سے ملاقات کی اور ان کو مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتب اور رسائل بالخصوص آقا کا مہینہ تحفتاً پیش کیا. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن, سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن, ہوا تھا ایسا جذبہ پہچاریار, ہوتا ایسا جذبہ پہچاریار, کرتے رہو دعا میرے بھائیوں, سگیتار کو دے موت خدا کوئے یار میں. الحمدللہ عز وجل مبلغ دعوت اسلامی و نگران حنبلی کابینہ نے کشمیر نکیال فتح پور تھکیالہ میں قائم مدرسۃ المدینہ میں تشریف لے گئے. اس دوران نگران کابینہ نے مدنی منوں سے ملاقات کی اور تربیت فرماتے ہوئے اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا.
اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اللہ قرآن بنا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، مجھ کو چلا دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب سے کچھ دیر کے بعد 10 بجے بارش کے موضوع پر خصوصی مدنی مکالمہ ملاحظہ فرمائیے۔ بارش کیا ہے؟ کبھی رمجھم، کبھی موسلادھار، بادلوں سے گرتا یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ برسات کیوں اور کس لیے ہوتی ہے؟ بارش کی کیا فضیلت ہے؟ قرآن و حدیث اس برستے پانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا برستی بارش میں بھی کوئی دعا ہوتی ہے؟ کیا بارش کے پانی کے بھی فوائد ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ ان فوائد سے آگہی چاہتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے دیکھیے مدنی مکالمہ، جس کا موضوع ہے بارش۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل 23 جولائی بروز ہفتہ برمنگھم یوکے میں یوکے لیول اجتماع کا سلسلہ ہوگا، جس کی بھرپور تیاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ اسلامی کا سنت و برا اجتماع بروز ہفتہ جامعہ مسجد گمبول شریف میں ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ بھی شرکت فرمائے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی نیکی کی دعوت فرماؤ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی تیری نوم بچی ہو